السلام علیکم. شیر رکھیں. دانیال تصور تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. نعمان احمد ہادی ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورۃ النساء آیت 125 تا 127 کا اردو ترجمہ از تفسیر صغیر پیش خدمت ہے. میں دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. اور جو لوگ خواہ مرد ہو یا عورتیں مومن ہونے کی حالت میں نیک کام کریں گے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اس شخص سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے
جس نے خوب اچھی طرح عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو، اور ابراہیم کے دین کی جو سلامت رو تھے پیروی اختیار کی ہو، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا تھا، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ مرتضی منان عزم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلام سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہیں، دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں۔ دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا، بے در کیا، پھر بھی ان کے قلب حب خلق سے معمور ہیں۔ تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ ڈھانپتے رہتے ہیں ہر دم دوسروں کے عیب کو، ہیں چھپاتے رہتے وہ دنیا جہاں کے عیب کو۔ ان کا شیوا نیک ظنی نیک خواہی ہے صدا، آن دیتے ہی نہیں دل میں کبھی بھی ریب کو۔ تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ روز و شب قرآن میں فکر و تدبر مشغلہ، ان پہ دروازہ کھلا ہے دین کے اسرار کا۔ ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کا درد، دل پھٹا جاتا ہے سینے میں ہے چہرہ زرد زرد، ہیں لگے رہتے دعاؤں میں وہ دن بھی رات بھی، ہیں زمین و آسمان میں پھر رہے وہ رہنورد۔ تیرے بندے اے
خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے، اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ بادائے عرفاں سے تیری ان کے سر مخمور ہیں، جذبہ الفت سے تیرے ان کے دل معمور ہیں، ان کے سینوں میں اٹھا کرتے ہیں طوفان رات دن، وہ زمانے بھر میں دیوانے تیرے مشہور ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ بند کر کے آنکھ دنیا کی طرف سے آج وہ رکھ رہے ہیں تیرے دی کی سب جہاں میں لاج، وہ ساری دنیا سے ہے بڑھ کر حوصلہ ان کا بلند، پھینکتے ہیں عرش کے کنگوروں پر اپنی کمند، کیوں نہ ہو وہ صاحب معراج کے شاگرد ہیں، آسماں پر اڑ رہا ہے اس لیے ان کا سمند، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، جن کو سمجھی تھی برا دنیا وہی تیرے ہوئے، شیر کی مانند اٹھے ہیں وہ اب بپھرے ہوئے، نام تیرا کر رہے ہیں ساری دنیا میں بلند، جاں ہتھیلی پر دھرے سر پر کفن باندھے ہوئے، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ رپورٹ جامعہ احمدیہ کینیڈا، داؤد حنیف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رپورٹ
سالانہ جامعہ احمدیہ کینیڈا سال 2016-17 سیدنا و امامنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کردہ ادارہ کی شاخ جامعہ احمدیہ کینیڈا انٹرنیشنل کا قیام 2003 میں عمل میں آیا اور حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اب تک یہ ادارہ بفضل اللہ تعالیٰ 89 پھل پیش کر چکا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس وقت کینیڈا اور امریکہ کے علاوہ 6 دیگر ممالک سے کل 76 طلباء اس ادارہ میں زیر تعلیم ہیں۔ پیارے آقا، اس وقت جامعہ احمدیہ کینیڈا میں بفضل تعالیٰ تمام اساتذہ اور سٹاف اپنی ذمہ واری محنت اور لگن کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعیدی جامعہ احمدیہ کینیڈا کی سال بھر کی مصروفیات کے لیے پہلے ایک تفصیلی کیلنڈر تیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور انور کے ارشاد 18 گھنٹے روزانہ کے مصروف اوقات کو بنیاد بناتے ہوئے جامعہ کے طلباء کے لیے تعلیمی اور ورزشی مصروفیات پر مشتمل ایک پروگرام ترتیب دیا گیا، جس کی پابندی کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا خطبہ جمعہ براہ راست بڑی سکرین پر دیکھنے اور سننے کی غرض سے تمام طلباء جامعہ ہال میں جمع ہوتے اور سننے کے ساتھ ساتھ نوٹس لیتے ہیں۔ خطبہ کے نوٹس لینے کی اہمیت پر زور دینے کی غرض سے وقتاً فوقتاً کسی ایک طالب علم سے جو نوٹس اس نے لیے ہوتے ہیں جملہ طلباء کے سامنے پڑھانے شروع کیے گئے ہیں۔ تعلیمی مصروفیات۔ پیارے آقا، طلباء جامعہ کو مرکزی طور پر مقرر سلیبس کے مطابق تفسیر القرآن، حدیث، علم الکلام، موازنہ مذاہب، فقہ وغیرہ کے مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نیز حسب ارشاد حضرت امیر المومنین آخری 2 کلاسز کو اسپینش زبان سکھانے کی غرض سے ہفتہ میں 2 کلاسز کا انتظام کیا گیا۔ امسال مختلف سائنسی علوم اور فنون کے ماہرین کو جامعہ میں دعوت دے کر 10 لیکچرز کا انتظام کیا گیا۔ اسی طرح درجہ خامسہ اور رابعہ کے لیے سیمینارز کا مستقل بنیادوں پر انتظام کیا جاتا رہا۔ دوران سال ایسے 12 سیمینار منعقد کیے گئے۔ حسب قواعد شاہد کلاس کے طلباء حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور شدہ موضوع پر کم از کم 30,000 الفاظ پر مشتمل تحقیقی کام کا ایک نگران مقالہ کی رہنمائی میں مکمل کرتے ہیں۔ عربی اور اردو کیمپ۔ معاہدہ اور اولا کلاسز کے لیے ہر سال ایک ہفتہ کے لیے جامعہ سے باہر کسی مناسب مقام پر کیمپ کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ طلباء کو خالصتاً اردو یا عربی زبان کے ماحول میں متعلقہ زبان کے بولنے کی مشق کرائی جا سکے۔ دوران سال اردو کیمپ مونٹریال میں اور عربی کیمپ بریڈ فورڈ مشنز میں منعقد کیے گئے۔ خصوصی پروگرام برائے اساتذہ۔ میدان عمل میں بہتر رہنمائی کی غرض سے اساتذہ کلاس کے طلباء کے لیے خصوصی طور پر لیکچرز کا اہتمام کیا گیا۔ چنانچہ جماعتی شعبہ جات سمیت اہم موضوعات پر 55 لیکچرز کروائے گئے۔ نیز میدان عمل میں مفید ہونے والے امور مثلاً کھانا پکانا، ہومیوپیتھی اور گاڑی کی دیکھ بھال سے متعلق ٹریننگ کروائی گئی۔ مقابلہ جات تقاریر و کھیل۔ دوران سال جامعہ احمدیہ کے 4 ٹیٹوریل گروپس کے مابین کھیل اور علمی استعدادوں کو اجاگر کرنے کی غرض سے اجتماعی اور انفرادی ورزشی، تقریری اور تحریری مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ 2017 میں جامعہ احمدیہ کینیڈا کی باسکٹ بال ٹیم کو خدا تعالیٰ کے فضل سے مسرور انٹرنیشنل باسکٹ بال ٹورنامنٹ امریکہ کی فاتح ٹیم بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ہر سال طلباء کے لیے 40 کلومیٹر پیدل چلنے کا ایک مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں تمام طلباء شریک ہوتے ہیں۔
تفریحی پروگرام۔ طلباء کے لیے ایک سالانہ پکنک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سال میں ایک مرتبہ طلباء کے لیے ونٹر سپورٹس میں شرکت کا بھی پروگرام بنایا جاتا ہے۔ ہر سال سینئر کلاس کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے جس میں طلباء کو کیمپنگ، کھانا پکانے اور مختلف نوع مصروفیات کا موقع دیا جاتا ہے۔ دوران سال بھی یہ تمام پروگرام بفضل تعالیٰ عمل میں آئے۔ لائبریری۔ جامعہ احمدیہ کی لائبریری میں امسال 309 نئی کتب کا اضافہ ہوا اور کتب کی کل تعداد 5999 ہو چکی ہے، جبکہ رسائل کی کل تعداد 8115 ہے۔ نیوز لیٹر۔ ویسٹرن ہورائزن کے نام سے طلباء ہر 2 ماہ بعد اپنا ایک نیوز لیٹر تیار کرتے ہیں جو بذریعہ ای میل کینیڈا کے واقفین نو اور دیگر احباب تک پہنچایا جاتا ہے۔ دیگر مسائل۔ طلباء جامعہ کینیڈا کو خدا تعالیٰ کے فضل سے تبلیغی سٹالز اور سمپوزیم کے انعقاد میں تعاون، تبلیغی دوروں اور فلائرز کی تقسیم اور مباحثوں میں شرکت، اسی طرح امریکہ کی وقف نو اور کینیڈا کی تربیتی کلاسز کے انتظامی اور تدریسی اور تربیتی امور کی انجام دہی کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ طلباء جامعہ اور اساتذہ کو حسب پروگرام مختلف مراکز و مساجد احمدیہ اور سکول میں خطبہ جمعہ اور دروس اور MTA کینیڈا کے مختلف پروگراموں، روٹس ٹو برانچز، سرونٹس آف اللہ وغیرہ کی تیاری میں حصہ لینے کا موقع ملتا رہا۔ امریکہ سے زیر تعلیم طلباء جامعہ نے جلسہ سالانہ امریکہ کے موقع پر ایک اسٹال لگایا جس کا مقصد نوجوان احمدی طلباء اور ان کے والدین کو جامعہ میں داخلے کی ترغیب دلانا تھا۔ علاوہ ازیں اسی غرض سے ایک وفد کینیڈا کی 2 جماعتوں اٹوا اور مونٹریال اور 2 وفود امریکہ کے 7 مختلف مقامات میں بھجوائے گئے۔ نمائش۔ جامعہ احمدیہ میں ہر سال ایک نئے موضوع پر نمائش تیار کی جاتی ہے۔ یہ نمائش جامعہ کی عمارت میں منعقد کی جاتی ہے۔ دوران سال 2017 میں جامعہ احمدیہ کینیڈا کو یہ انتہائی مفید، دیدہ زیب اور جامع نمائش خلافت احمدیہ کے موضوع پر تیار کرنے کی توفیق ملی۔ ہزاروں احباب جماعت اور غیر از جماعت مسلم اور غیر مسلم افراد نے اور بعض ملکی وزراء اور سیاسی شخصیات نے اس نمائش کو دیکھا اور بے حد مفید پایا اور نہایت عمدہ تاثرات وزٹر بکس میں قلم بند کیے۔ دوران سال گزشتہ سال کی منعقدہ نمائش بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشمولات کو دیدہ زیب رسالہ کی صورت میں طبع کر دیا گیا ہے، جو خدا تعالیٰ کے فضل سے بے حد مقبول ہے۔ آئندہ سال جامعہ احمدیہ کینیڈا یہ نمائش انشاءاللہ 23 مارچ کو خلافت راشدہ کے موضوع پر منعقد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضور انور کی خدمت میں اس نمائش کی بہتر اور مؤثر انداز میں تیاری کی توفیق ملنے کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ حفظ اسکول۔ سیدی حفظ القرآن اسکول جامعہ احمدیہ کے زیر انتظام کام کر رہا ہے۔ اس کے قیام کو 6 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس دوران فارغ التحصیل حفاظ کی تعداد خدا تعالیٰ کے فضل سے 32 ہو چکی ہے۔ زیر تعلیم حفاظ کی تعداد 22 ہے۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی خدمت میں ان نئے مبلغین کرام کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ مولا کریم انہیں علم و روحانیت اور خدمت کے لحاظ سے جماعت کے صف اول کے خدام و خلافت حقہ کے اولین جانثاروں میں بنائے۔ پیارے آقا کی خدمت میں جملہ اساتذہ، طلباء اور ان فارغ التحصیل خدام احمدیت اور سلسلہ عالیہ احمدیہ و دیگر کارکنان جامعہ کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ سیدی آخر میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ جامعہ احمدیہ کینیڈا کے 14 فارغ التحصیل وہ بعد میں ابھی نہیں۔ رپورٹ جامعہ جرمنی، شمشاد احمد قمر صاحب پرنسپل۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی پیارے آقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی جامعہ احمدیہ جرمنی کی شاخ کا آغاز حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصر العزیز کے بابرکت ہاتھوں سے 2008 میں ہوا تھا۔ پہلی کلاس 2015 میں فارغ ہوئی اور الحمدللہ کہ آج اس ادارے سے تیسری کلاس کے 11 فارغ التحصیل مربیان کرام اپنے پیارے آقا کے دست مبارک سے اسناد حاصل کرنے کی سعادت پانے جا رہے ہیں، اور اس طرح جامعہ احمدیہ جرمنی اب تک 43 پھل اپنے آقا کے حضور پیش کرنے کی توفیق پا چکا ہے۔ اس کلاس کے تمام طلباء کا تعلق جرمنی سے ہے اور ان میں 9 طلباء وقف نو کی بابرکت تحریک میں شامل ہیں۔ سال کے آغاز میں سالانہ کیلنڈر تیار کر کے حضور انور سے منظوری حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ دوران سال حضور انور کی رہنمائی میں مقررہ نصاب کی تدریس کے ساتھ ساتھ طلباء کی علمی استعداد کو بڑھانے کے لیے انفرادی سطح پر اور گروپس کے مابین علمی مقابلہ جات منعقد کروائے گئے۔ ماہرین کے معلوماتی لیکچرز کا انتظام کیا گیا۔ مختلف موضوعات پر سیمینارز اور دیگر پروگرام منعقد کروائے گئے۔ نیز طلباء کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ ورزش، کھیلوں اور ورزشی مقابلہ جات کا انتظام کیا گیا اور طلباء کے ایک گروپ کو ہائیکنگ کے لیے بھی بھجوایا گیا۔ حضور انور کے ارشاد کے مطابق جامعہ احمدیہ جرمنی اور UK کے درجہ خامسہ کے طلباء کا 2 ہفتے کے لیے کلاس ایکسچینج کا پروگرام جاری ہے، جس سے طلباء حضور انور کی قربت سے براہ راست فیض پانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نیز طلباء کو ایک دوسرے کے ماحول سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ دوران سال طلباء کو براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف مذاہب کے سینٹرز کا دورہ کروایا گیا، جن میں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں سے شیعہ فرقے کی عبادت گاہیں اور سینٹرز شامل ہیں۔ علاوہ ازیں طلباء کو دوران سال تربیتی اور تبلیغی پروگراموں میں شرکت اور MTA میں خدمت کے ساتھ ساتھ جرمنی اور بعض دیگر ممالک میں وقفے عارضی کرنے کی توفیق بھی ملی۔ جامعہ احمدیہ جرمنی کے طلباء کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے مطابق حضور انور کی تحریکات پر لبیک کہتے ہوئے دیگر خدمات کے علاوہ مالی میدان میں بھی خدمت کا موقع ملتا رہا ہے۔ امسال طلباء نے ہیومینٹی فرسٹ کے تحت ٹوگو میں ایک سکول کھولنے کا خرچ ادا کرنے کی توفیق پائی۔ اس طرح دوران سال 2 مرتبہ جامعہ احمدیہ میں بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیے گئے۔ جرمنی میں قواعد کے مطابق خون کا عطیہ دینے والوں کو کچھ رقم بھی ملتی ہے، چنانچہ طلباء نے جہاں انسانیت کی خدمت کے لیے خون کا عطیہ پیش کیا، وہاں اس سے حاصل ہونے والی رقم بھی ہیومینٹی فرسٹ اور ایک مقامی رفاہی ادارے کو پیش کر دی گئی۔ اس رقم کے چیک پیش کرنے کے لیے جامعہ میں بلڈ کیمپ کے اختتام پر ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں بعض مقامی احباب کے علاوہ شہر کے میئر نے شرکت کی اور عطیے کے چیک تقسیم کیے اور اپنے خطاب میں جماعت احمدیہ اور جامعہ احمدیہ کی ان کوششوں پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ دوران سال مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احمدی، غیر احمدی اور غیر مسلم احباب اسلام اور احمدیت کے تعارف کے لیے جامعہ تشریف لاتے رہتے ہیں۔ امسال 418 احمدی اور 582 غیر احمدی اور غیر مسلم احباب جامعہ میں تشریف لائے۔ درجہ شاہد کے طلباء نے اپنی تعلیم کی تکمیل کے آخری سال میں 30,000 الفاظ پر مشتمل ایک مقالہ لکھا۔ ان مقالہ جات کے عناوین نگران صاحبان اور ممتحن صاحبان کا تقرر حضور انور کی منظوری سے ہوا۔ شاہد کلاس کے امتحانی پرچہ جات کی تیاری اور چیکنگ حضور انور کی منظوری کے مطابق جرمنی کے مختلف علماء کے علاوہ جامعہ احمدیہ UK اور کینیڈا کے اساتذہ نے کی، اور آخر میں مرکزی سطح پر حضور انور کی طرف سے مقرر کردہ بورڈ نے ان کا انٹرویو کیا۔ پیپرز اور انٹرویوز کے ریزلٹس ساتھ ساتھ حضور انور کی خدمت میں برائے ملاحظہ و منظوری پیش کیے جاتے رہے۔ درجہ شاہد کے امتحانات کے بعد
طلباء کو بعض امور کی عملی ٹریننگ دی گئی، جن میں کھانا پکانا، بجلی کا کام، ہومیوپیتھی کا تعارف اور گاڑی کے متعلق بعض ضروری امور کی آگاہی شامل ہیں۔ پیارے آقا، ہم نے اگرچہ ان طلباء کو پڑھانے اور تربیتی مراحل سے گزارنے کی مقدور بھر کوشش کی، لیکن ان کو اس مقام تک پہنچانے والی اصل چیز محض خدا تعالیٰ کا فضل اور حضور انور کی رہنمائی اور دعائیں ہی ہیں، اور آئندہ میدان عمل میں بھی یہ حضور کی رہنمائی اور دعاؤں سے ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ حضور انور کے دست و بازو بنیں اور باوفا خدمت گزاروں میں شامل رہیں۔ پیارے آقا کی خدمت میں دعا کی عاجزانہ درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی اور اپنے امام کی رضا کے مطابق کما حقہ خدمت کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین، اللہم آمین۔ رپورٹ جامعہ احمدیہ UK ظہیر احمد خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی، اس بابرکت تقریب میں جامعہ احمدیہ UK کے جن شاہدین کو حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اپنے دست مبارک سے اسناد عطا فرمائیں گے، ان طلباء کا تعلیمی سفر جامعہ احمدیہ UK میں 2010 میں شروع ہوا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے UK، جرمنی اور ڈنمارک سے تعلق رکھنے والے یہ 18 طلباء فارغ التحصیل ہو کر میدان عمل میں جا رہے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ جامعہ احمدیہ UK نے ان طلباء کو اپنی استطاعت کے مطابق زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی اصل ٹریننگ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمائی ہے، جس کے اظہار کے لیے میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے اس بارے میں اسی کلاس کے ایک طالب علم کے دلی جذبات کو بطور رپورٹ عرض کرنا چاہوں گا۔ عزیز نے جامعہ احمدیہ کے الوداعیہ کے موقع پر بیان کیا، جامعہ کی تعلیم کے دوران جو بات ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل فخر اور برکت کا باعث ہے وہ خلافت کا قرب ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی برکات ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ادارے پر حضرت امیر المومنین کی کتنی شفقتیں اور نوازشیں ہیں۔ عزیز کہتے ہیں ہماری کلاس نے بھی ان شفقتوں سے خوب لطف اٹھایا۔ نمونے کے طور پر بعض اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عزیز کہتے ہیں 7 سال کے عرصے میں ہماری کلاس کے ہر طالب علم کو حضور انور کے ساتھ 15 سے 20 ذاتی ملاقاتیں ہوئیں، 8 علمی نشستوں میں ہمیں شرکت کی سعادت ملی، جامعہ UK کی 2 سالانہ کھیلوں پر حضور انور جامعہ تشریف لائے، 5 سالانہ کانوکیشن میں ہمیں شامل ہونے کا موقع ملا، حضور انور کی موجودگی میں 6 جلسہ ہائے سالانہ UK ہمیں دیکھنے کی توفیق ملی، 4 اجتماعات خدام الاحمدیہ اور 7 پیس کانفرنسوں میں حضور انور نے بنفس نفیس شرکت کی، جہاں حضور انور کے قرب سے ہم فیضیاب ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ ہماری کلاس سے 7 خوش نصیب طلباء ایسے ہیں جن کے نکاحوں کا حضور انور نے اعلان فرمایا۔ عزیز بیان کرتے ہیں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی شفقتوں کا ایک مشاہدہ ہم نے تب کیا جب ہم نے جامعہ احمدیہ جرمنی کی پہلی کانوکیشن میں شمولیت کی، اور اس موقع پر حضور انور کی ہمارے ساتھ تصویر ہوئی اور حضور انور نے ہم سے گفتگو بھی فرمائی۔ یہ لمحات ہم سب کے لیے خاص یادگار ہیں۔ ہماری کلاس کے لیے ایک اور یادگار اور تاریخی موقع وہ تھا جب ہم مجلس شورا میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں 6 گھنٹوں سے زیادہ خلافت کے بابرکت سائے میں موجود رہے۔ عزیز کہتے ہیں خلیفہ وقت کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات ہی دراصل ہماری زندگی کا حقیقی سرمایہ ہیں جو ہم نے اس ادارے سے حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عزیز اور اس کے ساتھی طلباء
اور ہم سب اساتذہ اور کارکنان کو ہمیشہ خلافت احمدیہ کا وفادار بنائے رکھے، ہمیں ایسے رنگ میں خدمت دین کی توفیق دے جس سے ہم حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دعائیں حاصل کرنے والے ہوں، اور ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو حضور انور کے لیے تکلیف کا موجب ہو۔ سیدی ان مختصر گزارشات کے ساتھ حضور کی خدمت اقدس میں نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ حضور انور ازرہ شفقت ان مربیان کرام کو تفسیر صغیر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے جامعہ احمدیہ UK، جرمنی اور کینیڈا کے کانوکیشنز کے مواقع پر ارشاد فرمودہ خطابات پر مشتمل لاہ عمل اور شاہد کی ڈگری عطا فرمائیں۔ نیز تعلیمی سال 2015-16 اور تدریسی سال 2016-17 کی باقی 6 کلاسوں میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات اور اسناد امتیاز سے نوازیں۔ حضور پہلے ہمارے بچے جو تدریسی سال بنے نہیں ترتیب یہاں جو لکھی ہے کینیڈا جامعہ اور UK جامعہ، اب پہلے UK جامعہ پھر کینیڈا پھر جرمنی آئیں گے آخر میں سنتیں لینے کے لیے۔ جی پہلے حضور جو آخر پہ ہیں جو شاہدین ہیں وہ آخر پہ ہیں، جو ہمارے تدریسی سال کے اول دوم وہ پہلے آئیں گے حضور۔ مطلب UK کا جو بھی پروگرام ہے آخر میں کرنا ہے؟ جی آخر میں، پہلے دوسرے آ جائیں گے؟ جی پہلے، ٹھیک ہے پہلے کر لیں۔ جب UK والے آئیں گے ایک دفعہ اناؤنس کر دینا، تدریسی بھی اور سنعت بھی۔ جی حضور۔ چلو تو سب سے پہلے پھر کینیڈا والے۔ جی وہ تو اپنی تقریر کے دوران ہی دلوانے لگے تھے ہم جلدی۔ اچھا جی ٹھیک۔ میں نام بولوں گا۔ اب کینیڈا سے پاس آؤٹ جو ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ انعامات کے لیے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے مکرم آصف احمد خان صاحب مربی سلسلہ، مکرم طارق نسیم احمد صاحب، مکرم طارق نسیم احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم مصور احمد باجوہ صاحب مربی سلسلہ، مکرم مبشر احمد بدر صاحب مربی سلسلہ، مکرم طاہر احمد چودھری صاحب مربی سلسلہ، مکرم مصلح الدین احمد شمبور صاحب مربی سلسلہ، مکرم عمر احسان نیر صاحب مربی سلسلہ، مکرم قاصد نصیر وڈائچ صاحب مربی سلسلہ، مکرم فہیم ارشد صاحب مربی سلسلہ، مکرم نوفل بن زاہد صاحب مربی سلسلہ، مکرم عارف احمد داؤد صاحب مربی سلسلہ، مکرم زاہد احمد سردار خان صاحب مربی سلسلہ، مکرم قاصد احمد ناصر صاحب، حضور یہ ان کو ویزا تاخیر سے ملنے کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، مکرم مصور احمد صاحب۔ قاصد احمد ناصر جو نہیں آیا وہ کون ہے؟ قاصد احمد ناصر جی قاصد احمد ناصر کی ہے؟ جی حضور، چلیں اس کی میں وصول کر لیتا ہوں۔ جی حضور۔
مکرم مصور احمد صاحب مربی سلسلہ سیدی، اس کے بعد جامعہ احمدیہ جرمنی سے فارغ التحصیل ہونے والے مربیان، مکرم صادق احمد بٹ صاحب مربی سلسلہ، مکرم عثمان احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم کامران احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم ذیشان احمد باجوہ نعیم صاحب مربی سلسلہ، مکرم حسیب احمد گھمن صاحب مربی سلسلہ، مکرم لقمان شاہد صاحب مربی سلسلہ، مکرم بسالت احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم انیک احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم عمر رشید ملک صاحب مربی سلسلہ، مکرم عدنان احمد رانجھا صاحب مربی سلسلہ، مکرم وجاہت احمد صاحب مربی سلسلہ۔ اور سیدی اب سالانہ تعلیمی سال 2015-16 جامعہ احمدیہ یو کے سے 6 کلاسوں میں پہلی 3 پوزیشن لینے والے عزیزم سید احسان احمد صاحب اول، درجہ خامسہ میں انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی۔ عزیزم رحیل احمد صاحب دوم آئے۔ عزیزم انیک الرحمان صاحب سوم، درجہ رابعہ میں عزیزم مبشر احمد ظفری صاحب اول، عزیزم عمران سلام صاحب دوم، عزیزم نعمان احمد ہادی صاحب سوم۔ درجہ ثالثہ عزیزم حافظ طاہا داؤد صاحب اول، عزیزم سید عدیل شاہ صاحب دوم، عزیزم دانیال محمود کالوں سوم۔ ثانیہ میں عزیزم سرفراز باجوہ صاحب اول، عزیزم سہیب احمد صاحب دوم، اور عزیزم آصف بن اویس سوم۔ درجہ اولا عزیزم شیخ سمر احمد اول، عزیزم قاسم محمود دوم، عزیزم علیم احمد سوم۔ درجہ مماہدہ عزیزم دانیال تصور احمد اول، عزیزم وکاس احسان اللہ دوم، اور عزیزم آکاش احمد سوم۔ اب سیدی سن 2016-17 میں درجہ خامسہ میں اول عزیزم عمران سلام، دوم عزیزم مبشر احمد ظفری، اور سوم عزیزم نوشیروان احمد۔ درجہ رابعہ میں عزیزم حافظ طاہا داؤد اول، عزیزم سید عدیل احمد شاہ صاحب دوم، اور عزیزم دانیال محمود کالوں سوم۔ درجہ ثالثہ میں اول پوزیشن عزیزم آصف بن اویس، دوم عزیزم عبدالہادی، اور سوم عزیزم عدیل طیب۔
درجہ ثانیہ میں اول پوزیشن عزیزم شیخ سمر احمد، دوم پوزیشن عزیزم دانیال احمد اور سوم پوزیشن عزیزم قاسم محمود۔ درجہ اولا میں اول پوزیشن عزیزم دانیال تصور احمد، دوم عزیزم وکاس احسان اللہ اور سوم عزیزم آکاش احمد۔ درجہ مماہدہ میں اول عزیزم علیم ضیاء، دوم عزیزم اسامہ محمود اور سوم عزیزم انس محمود۔ اب آخر پر سیدی جامعہ احمدیہ UK سے فارغ التحصیل ہونے والے مربیان کرام مکرم سید احسان احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم راحیل احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم قمر احمد ظفر صاحب مربی سلسلہ، مکرم آسن مقصود صاحب مربی سلسلہ، مکرم احمد نور الدین جہانگیر صاحب مربی سلسلہ، مکرم انیک الرحمان صاحب مربی سلسلہ، مکرم زرتشت لطیف صاحب مربی سلسلہ، مکرم ذیشان خالد صاحب مربی سلسلہ، مکرم نفیس احمد قمر صاحب مربی سلسلہ، مکرم ذوالفقار عباسی صاحب مربی سلسلہ، مکرم صلاح الدین میر صاحب مربی سلسلہ، مکرم سلمان احمد قمر صاحب مربی سلسلہ، مکرم ذوالفقار احمد راجہ صاحب مربی سلسلہ، مکرم عاصم ہاشمی صاحب مربی سلسلہ، مکرم زوار احمد بٹ صاحب مربی سلسلہ، مکرم فائز احمد ناصر صاحب مربی سلسلہ، مکرم قاصد احمد شاہد صاحب مربی سلسلہ، اور مکرم نیر احمد ظفر صاحب مربی سلسلہ۔ جزاک اللہ حضور۔ جی حضور۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ اس سال جامعہ احمدیہ جامعات احمدیہ کینیڈا، جرمنی اور یو کے فارغ التحصیل طلباء آج یہاں بیٹھے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنی تعلیمی میدان میں. اس سے پہلے کہ باقی باتیں کروں، یو کے جامعہ احمدیہ یو کے کی جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ اتنی تفصیلی نہیں تھی. شاید پرنسپل صاحب نے میرا وقت بچانے کے لیے یا اس خیال سے کہ یہاں کے رہنے والوں کو تو ایکٹیویٹیز کا پتہ ہی ہے، تفصیلی رپورٹ نہیں دی. لیکن جو ایکٹیویٹیز، جو پروگرام جامعہ احمدیہ یو کے اور جرمنی نے اپنی رپورٹس میں جن کا ذکر کیا ہے وہ سب یہاں بھی اسی طرح ہوتے ہیں، بلکہ شاید کچھ زائد ہی ہوتے ہوں. اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ جامعہ احمدیہ نے صرف تعلیمی رپورٹ پیش کی ہے یو کے نے اور باقی ان کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. جامعہ سے فارغ ہونے والے طلباء جو ہیں وہ آج اپنی اس فراغت کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں. آپ لوگوں نے یہ عہد کیا کہ ہم اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جامعہ احمدیہ میں داخل ہوتے ہیں. یہاں آپ نے 7 سال گزارے، مختلف تعلیمی، تدریسی اور دوسری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ میں نے کہا آج کامیاب ہو کے آپ میدان عمل میں آ گئے. آپ لوگوں نے زندگیاں وقف کی، کس لیے وقف کی؟ اس لیے کہ مسیح موعود کے مشن کی تکمیل کرنی ہے، اس لیے کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا کام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد کیا گیا اس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. اور اس لیے کہ یہ مشن جو ہے آپ کا، یہ کام جو ہے آپ کو، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے توحید کا قیام دنیا میں کرنا ہے. آپ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں سیر روحانی میں یہ فرمایا تھا کہ آج مسیح نے محمد رسول اللہ کا جھنڈا چھینا ہوا ہے. تم نے مسیح سے لے کر محمد رسول اللہ کے سپرد کرنا ہے وہ جھنڈا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے سپرد کرنا. اس طرح خدا تعالیٰ کی بادشاہت دنیا میں قائم ہونی ہے. لیکن آج مسیحیت تو اپنی کمزوری کی طرف بڑھ رہی ہے، گو ایک مقابلہ ان کے ساتھ یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ابھرنے والا خطرہ ہے اور ابھرتا چلا جا رہا ہے وہ ہے دہریت. دوسرے مذاہب نے خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق نہ پا کر
براہ راست خدا تعالیٰ کے تعلق کو نہ دیکھ کر دین سے دوری اختیار کرنی شروع کر دی۔ اکثریت ان میں سے لا مذہب ہو گئی ہے، بلکہ دہریہ ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں نے آج دہریت کا خاتمہ بھی کرنا ہے، توحید کا قیام کرنا ہے، اور توحید کے قیام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانا ہے، دنیا کو اس جھنڈے کے نیچے لے کر آنا ہے، دنیا کو آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچانا ہے، دنیا کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنا ہے۔ بس اس مقصد کے حصول کے لیے آپ لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی تھیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے آپ لوگوں کو اب اپنی تمام تر صلاحیتوں اور طاقتوں کے ساتھ میدان عمل میں آنا چاہیے۔ بس یاد رکھیں کہ یہ کام آرام سے اپنے انجام کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے بے انتہا محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنی حالتوں میں ایک انقلابی تبدیلی لانی ہوگی۔ یہ نظم جو پڑھی گئی ہے اس میں بھی بہت سی خصوصیات کا ذکر کیا گیا، ان باتوں کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ آج شاہد کی ڈگری لے کر آپ فارغ نہیں ہو گئے، بلکہ آج آپ کو ان باتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم توحید کا قیام کر سکتے ہیں، اس کے لیے کس طرح ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں، کس طرح ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرا سکتے ہیں، کس طرح ہم خدا کی بادشاہت دنیا میں دوبارہ قائم کر سکتے ہیں، کس طرح ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم دنیا کو خدا کے قریب لا سکتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ آج یہ بھی جائزہ لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے عشق میں مخمور ہونے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ان باتوں کا حصول نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ مقاصد ہم حاصل نہیں کر سکتے جس کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں۔ کیا ہم اپنے نوافل کے حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا تہجد ادا کرنے کے لیے بے چین ہو کر جاگنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا اپنی نمازوں کو سنوار کر ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صرف فرض ادا کرنے کے لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں نمازیں پڑھنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض قرار دیا ہے اسے عبادت کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عشق کی وجہ سے اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عشق کی وجہ سے اس کے حکم کے مطابق باجماعت نمازوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ میں سے مختلف جگہوں پر ڈیوٹیاں لگیں گی، سارے مربیان مبلغین فیلڈ میں نہیں جائیں گے، مربی کے طور پر کسی مشن میں آپ کی تعیناتی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ جہاں بھی آپ ہیں، جتنا چاہے کام آپ کو سپرد کیا جائے، جتنا چاہے آپ رات کو جاگ رہے ہوں یا دن میں کام کیا ہو اور تھک گئے ہوں، پھر بھی آپ نے اپنے نوافل کی ادائیگی کو نہیں بھولنا، اپنے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا نہیں بھولنا۔ میں نے دیکھا ہے
مختلف جائزے میں نے لیے ہیں بعض مربیان کے. باجماعت نماز کی طرف توجہ نہیں ہے ان کی جتنی ہونی چاہیے. بس اگر ایک مربی کی توجہ نہیں، ایک اس شخص کی توجہ نہیں جس نے دین کا علم حاصل کیا، 7 سال تک صرف یہ پڑھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث میں کیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا لکھا، فقہ میں کیا کیا مسائل ہیں، تصوف کیا ہے، ان چیزوں کو صرف علم کی حد تک پڑھنا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ علم تو پہلے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بعض غیر احمدی علماء میں شاید آپ لوگوں سے بہت زیادہ ہو. اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ذاتی تعلق پیدا کریں، تبھی آپ لوگ حقیقت میں توحید کا قیام بھی کر سکتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے میں مددگار بن سکتے ہیں. اگر آپ لوگ یہ بنیادی فرض پورے نہیں کر رہے تو پھر سوچیں کہ کس طرح آپ لوگ مربیوں والے کہلا سکتے ہیں. توحید کا قیام کس طرح آپ لوگ عمل میں لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے عشق کا دعویٰ کس طرح آپ کر سکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کس طرح آپ دنیا میں لہرا سکتے ہیں. دنیا کو خدا تعالیٰ کے قریب کس طرح کر سکتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے تو بڑا واضح فرمایا ہے کہ ہمارے کام تو دعاؤں سے ہونے، اور دعاؤں کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ میدان عمل میں آ کے پہلے سے بڑھ کر آپ لوگوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے، اور دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ذاتی تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک جہاد کرنا ہوگا، ایک کوشش کرنی ہوگی، تبھی آپ لوگ اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح تلاوت قرآن کریم ہے. روزانہ 1-2 رکوع تلاوت بعض لوگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تلاوت کی. میں نے پوچھا نوجوان مربیان سے، بعض سے، وہ کہتے ہیں جی 1-2 رکوع ہم نے تلاوت کی ہے. یہ تو معیار نہیں ہے ایک مربی کا. مربی کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے. اتنا تو بعض عام بچے بھی کر لیتے ہیں ہمارے، میں نے دیکھا. بس ایک مربی کا معیار تو یہ ہے کہ کم از کم نصف پارہ روز تلاوت ہونی چاہیے، اور تلاوت کے ساتھ پھر تفسیر قرآن کو پڑھنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے. قرآن کریم پر تدبر اور غور اور فکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے. بلکہ ایک مربی کا یہ مستقل خاصہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم پر تدبر کرے، غور کرے، اس کے احکامات کو تلاش کرے، اپنے اوپر بھی لاگو کرنے کے لیے اور دنیا کو سمجھانے کے لیے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب ہیں، ان کا مطالعہ باقاعدگی سے رکھنا بھی ضروری ہے. جامعہ احمدیہ میں جو کچھ بھی آپ نے پڑھا وہ تو پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے تھا، جیسا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں. اب اس کو بڑھانا آپ کا کام ہے، اور اس کو بڑھایا تبھی جا سکتا ہے جب مستقل زمانے کے امام کی تحریرات کو پڑھیں، کتب کو پڑھیں، ارشادات کو پڑھیں، اور پھر ان پر غور کریں، اور پھر جائزہ لیں کہ کیا کیا کمیاں ہم میں ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کہ کس طرح ہم اس پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں. کتب کے نوٹس بھی بنانے چاہیے.
گزشتہ سال غالباً کانوکیشن میں نے کہا تھا، حضرت مسلم موعود نے خواجہ کمال الدین صاحب کا ایک بیان کہا تھا کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے انسان 12 تقریریں تیار کر لے تو دنیا میں کوئی عالم، بڑے سے بڑا عالم بھی اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا جہاں تک علمیت کا سوال ہے۔ اور خواجہ کمال الدین صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے 7 تقریریں کی ہیں اور ہندوستان میں بھی اور انگلستان میں بھی، یورپ میں بھی، میں جب مقابلہ کرتا ہوں تو کوئی میرے سامنے نہیں ٹھہرتا۔ تو یہ تو علمی حیثیت ہے ایک اس شخص کی بات ہے جو بظاہر روحانی طور پر اتنے اعلیٰ معیار کا نہیں تھا لیکن علمی معیار تھا ان کا۔ تو علمی معیار بلند کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتبوں کا مطالعہ اور ان پہ نوٹس تیار کرنا یہ ضروری ہے، لیکن بنیادی بات وہی ہے جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ساتھ ہی آپ کو اپنی روحانیت بھی بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی جو مختلف کتب میں سے آیات میں جو آپ نے تفاسیر فرمائی ہیں وہ ایک جگہ اکٹھی کر لی گئی ہیں، اس تفسیر کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ہمیشہ میں کہتا ہوں بیان کو کہ تفسیر کبیر کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ بہت سارے تاریخی پہلو اور روحانی پہلو اس سے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر خلفاء کا جو لٹریچر ہے اس کو بھی آپ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے اعتراضوں کے جواب آپ کو اس حوالے سے بھی کیے جاتے ہیں کہ فلاں خلیفہ نے تو یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا۔ بعض باتیں مختلف وقتوں کے لیے ہوتی ہیں اور مختلف ارشادات ہوتے ہیں، اگر آپ نے مطالعہ صحیح کیا ہوگا تو اس کے جواب بھی دے سکتے ہیں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں خلفاء پہ ان کے جواب بھی آپ دے سکتے ہیں، یا یہ کہنا کہ فلاں نے یہ کہا اور اس وقت یہ کیوں کہا جا رہا ہے، اس کے جواب تبھی آپ تیار کر سکتے ہیں جب آپ خلفاء کا مہیا کردہ لٹریچر بھی باقاعدہ پڑھیں۔ اسی طرح خطبات کو بھی باقاعدہ سنیں۔ یہ کینیڈا کی رپورٹ میں ذکر کیا گیا کہ خطبات آپ سنتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن نوٹس لے کے پھر ڈائریوں میں نہیں پڑے رہنے چاہیے۔ نوٹس لے کے پھر ان پر غور کریں، دیکھیں کہ کیا چیز ہے جو اس وقت ضروری ہے، کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں حالات حاضرہ کے مطابق بیان کرنی ہے، کون سے کنٹمپریری ایشوز ہیں جن کو ہم اس میں سے بیان کر سکتے ہیں۔ بس یہ باتیں ہیں جو علمی حد تک بعض میں نے بتائیں، روحانی باتیں پہلے بتا دیں۔ اسی طرح روحانیت کے لیے ذکر الہی بھی ضروری ہے، دعاؤں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ قرآنی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی بعض دعائیں ہیں، درود ہے، استغفار ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک مربی کو، ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ باتیں ہیں جو آپ کو اپنے فرائض کی طرف متوجہ رکھیں گی، آپ کو ہمیشہ یہ یاد دہانی کرواتی رہیں گی کہ آپ کے کیا فرائض ہیں۔ اور جب فرائض کی طرف آپ کی یاد دہانی رہے گی، جب آپ اپنی حالتوں کی طرف توجہ رکھیں گے، تب پھر تبلیغ اور تربیت کا اثر بھی ہوگا۔ جب آپ کے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی نظر آئے گی دنیا کو، تو تبھی اثر بھی دنیا قبول کرے گی، چاہے وہ تربیت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ تبلیغ کے لحاظ سے ہو۔ اور کیونکہ دنیا کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات ناپسند ہے
کہ جو تم بات کہو وہ نہ کرو. اس لیے ہمیشہ وہ بات کہنی چاہیے جو خود بھی کرتا ہے انسان. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. بس اپنی بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے بھی اور اپنی روحانیت کے لیے بھی، اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے بھی ہمیشہ یہ دیکھیں کہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر بھی رہا ہوں کہ نہیں. اگر نمازوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں لوگوں کو تو خود بھی نمازوں کی طرف توجہ ہے. اگر نوافل کی طرف توجہ دلا رہا ہوں تو خود بھی نوافل کی طرف توجہ ہے. اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھنے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں یا قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، خود بھی میری معیار ایسے ہیں جس کو میں کہہ سکوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو حاصل کر رہا ہوں. اگر نہیں تو پھر یہ غلط چیز ہے. اسی طرح اور بہت ساری تربیتی باتیں ہیں، اخلاق ہیں، بات چیت کرنے کا طریقہ ہے، اور لڑائی جھگڑوں سے بچنے کا طریقہ ہے. اطاعت کے معیار ہیں، اطاعت کے معیار بھی آپ لوگوں کے بہت بلند ہونے چاہیے. آپ کی گھریلو زندگی میں آپ کا جو نمونہ ہے وہ بھی بلند ہونا چاہیے. باہر آپ جا کے تقریر کر رہے ہوں کہ آئلی مسائل کو ہم نے کس طرح حل کرنا ہے، کس طرح اپنے گھروں میں اچھے نمونے ہم نے قائم کرنے ہیں، کس طرح میاں بیوی کے صحیح تعلقات ہونے چاہیے، کس طرح ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. لیکن اگر اپنے گھر میں وہ نمونے نہیں تو اس کا اثر نہیں ہو سکتا. بس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ایک مربی بننے کے بعد آپ پر پڑ رہی ہے. اگر آپ نے نمونے نہ دکھائے تو پھر مربی بننے کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا کو آج ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا درد رکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، آگ کے گڑھے سے گرنے سے بچانے والے ہوں، آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچانے والے ہوں. اور اس کے لیے جہاں، جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اسلام کی نشر ثانیہ ہے، تعلیم کی اشاعت کرنی ہے، وہاں دعا درد دل سے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. بس دوبارہ خلاصتاً میں باتیں دہرا دوں جو حقیقی مومن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور اس سے بڑھ کر ایک واقف زندگی کی، اور اس سے بڑھ کر ایک اس شخص کی جس نے جماعت کی تربیت اور تبلیغ کا بیڑا اٹھایا ہے، اس کے لیے ضروری ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے عشق میں مغمور ہونا آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑھنا ایک بہت بڑا فرض ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے. دنیا کی علائشوں سے ہمیشہ پاک رہنا یہ انتہائی ضروری ہے. دنیا میں آج کل مختلف قسم کے اٹریکشنز ہیں، مختلف قسم کے ایسی باتیں ہیں جو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو انسان اس میں اگر ڈوب نہیں سکتا تو کم از کم کسی نہ کسی موقع پر اس میں انوالو ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، ہر طرح سے دنیا کے علائشوں سے بچا کے رکھنا، اور اس کے لیے جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ استغفار کرنا بہت ضروری ہے. استغفار کی بہت زیادہ عادت ڈالیں. نہ صرف بچنا بلکہ حد الوسع ان باتوں کو یاد رکھنے ہوئے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان برائیوں سے ہمیشہ پاک بھی رہنا، جو دنیاوی برائیاں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاک رکھے۔ دوسروں کے عیب چھپانا، حکمت سے اصلاح کی کوشش کرنا، ضروری نہیں ہوتا کہ اصلاح کے لیے ضرور انسان جب تک براہ راست بات نہ کرے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ حکمت سے، طریقے سے واز جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، وہ کریں۔ اس سے جہاں آپ کی تربیت میں کام آئے گا یہ بات، حکمت سے بات کرنا، وہاں تبلیغ میں بھی کام آئے گی۔ پھر دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، ان کا درد رکھنا، حسن ظنی رکھنا۔ بہت ساری بیماریاں اور برائیاں بدظنی سے پیدا ہوتی ہیں، آپس کے تعلقات بدظنی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جماعتوں میں جب آپ جاتے ہیں، وہاں بعض لوگوں کے مربی کے متعلق خیالات بدظنی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس بدظنی سے آپ لوگوں کو اس طرح وہی طریقہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ آپ نے حسن ظنی سے کام لینا ہے۔ آپ نے حکمت سے ان کی تربیت کرنی ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ بدظنی ہے، اور بدظنی اچھی چیز نہیں، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے اپنے دل حسن ظنی سے بھرے ہوں۔ قرآن کریم پر فکر و تدبر کرنا اور خلاصے بیان کر رہا ہوں میں، دعاؤں کی طرف توجہ دینا، تبلیغ کے لیے ایک جوش پیدا کرنا۔ جب تک جوش نہیں ہوگا تبلیغ کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر تکلیف اور مشکل کو برداشت کرنا، انسانوں پر انحصار نہ کرنا، بلکہ ہر چیز مانگنا تو خدا تعالیٰ سے مانگنا، اور جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر دیتا بھی ہے۔ بعض نئے مربیان کو بھی تجربے ہوتے ہیں۔ بعض انہوں نے مجھے لکھا کہ افریقہ میں جو ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے 1-2 مہینے کے لیے، بعضوں کو بہت ریموٹ ایریا میں، گاؤں میں، دور دراز علاقے میں بھیج دیا، اور وہاں ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کسی چیز کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے وہ خواہش پوری کی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس جگہ پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ سامان پیدا کر دی ہے۔ تو یہ تجربات ہمیشہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر انحصار کریں اور اسی کے آگے جھکیں۔ بندوں سے مانگنا ان کا طریق نہ ہو، بلکہ ہر چیز خدا سے مانگنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ ان باتوں پر آپ عمل کرنے والے ہوں۔ جامعہ کے قیام کا جو مقصد تھا، اس میں 7 سال گزارنے کے بعد اس مقصد کے حصول کا نہ صرف آپ میں ادراک پیدا ہوا ہو، بلکہ ایک جوش اور تڑپ سے اس مقصد کو پورا کرنے والے بھی ہوں۔ جہاں جماعت کے اندر تربیتی کام سر انجام دینے والے آپ ہوں، وہاں غیروں کو ایک تڑپ اور جوش کے ساتھ تبلیغ بھی کرنے والے ہوں، اور اس کے بہتر نتائج کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے بھی ہوں۔ دنیاوی خواہشات سے ہمیشہ دور رہنے والے ہوں، اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی آپ میں سے ہر ایک عملی تصویر ہو۔ تبھی یہ غیر معمولی کام جو ہے، جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے، اسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ اس حقیقت کو سمجھنے والے ہوں اور اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے والے ہوں۔ اب دعا کر لیں۔
آمین.